اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ شب جمعہ امام جواد علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ جشن ولادت ہے ان امام ہمام کا کہ جو تقی بھی ہیں اور جواد بھی۔ تقی وہ کہ تقوی جن کی ذات میں سمایا ہوا ہے، جواد وہ کہ جو بغیر استحقاق کے بھی عطا کرنے والے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرے، جواد بغیر استحقاق کے بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سخی نہیں بلکہ جواد ہے۔ انکا جواد کریم دعا افتتاح میں بھی ہے کہ پروردگار تو جواد ہے اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر استحقاق دیکھ کے عطا کرے تو ہم میں سے کوئی ڈیزرونگ ہے ہی نہیں کہ اللہ سے کچھ لے سکے، لہٰذا اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، لہٰذا اللہ جواد ہے۔ تو خدائے جواد کے نمائندے ہیں امام جواد علیہ السلام، وہ امام کے جو ان ائمہ میں شامل ہیں کہ جو کمسن ترین ائمہ ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو چکا ہے جب وہ 8 برس کے سن میں ہیں۔ ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام 7 برس کے سن میں ہیں، ان کا دوران امامت شروع ہو گیا۔ حضرت حجت امام زمانہ بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا زمانہ امامت 5 برس کے سن میں شروع ہوا۔ تو اس حوالے سے میں آگے ہو سکا تو عرض بھی کروں گا کہ امتحان بھی تھا اس زمانے کے شیعوں کے لیے، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ پہلے امام ہے کہ جو کمسن ترین امام ہے۔ اس سے پہلے یہ صورتحال شیعوں کو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ امام رضا علیہ السلام جب 35 برس کے سن میں تھے تب ان کا دوران امامت شروع ہوا تھا۔ تو شیعوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ تھا کہ ایک وہ شخصیت کے جو بظاہر سن بلوغت سے بھی کم ہے انہیں امام ماننا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اور آپس میں شیعوں کے درمیان اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی رہا، کچھ تنازعات بھی کھڑے ہوئے، اور اس کو کیسے حل کیا گیا۔ اگر ہو سکا تو میں جشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں اس کے لیے ایک تو قرآنی دلائل ہیں، وہ بارہا آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آغوش مادر میں ہوں تو فرمائیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بچپن میں یحییٰ کو حکمت اور نبوت عطا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں نبوت عطا ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں حکمت اور نبوت عطا ہوئی۔ تو یہ الہی عہدے کے لیے اللہ عز و جل نے پہلے ہی قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہوا ہے، وہ تو ایک دلیل ہے ہی۔ لیکن اگر آج کے ماڈرن زمانے میں کوئی جوان یہ پوچھنا چاہے کہ 5 برس کے سن میں ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، اس میں کیسے اتنا علم ہو سکتا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب اگر
میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، یہ وہ چیز کہ جو ہر ایک جانتا ہے اور اسے ہر ایک استعمال کرتا ہے، یہ یو ایس بی ہے۔ یہ یو ایس بی جو ہے وہ 1/3 سینٹی میٹر ہے۔ اس کو آپ ایک پی سی سے کنیکٹ کر دیجیے تو چند لمحوں میں یہ لاکھوں صفحات اپنے اندر جذب کر لے گا، جبکہ یہ جماد ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، اس میں عقل و شعور نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ دو جمادات دونوں انسان کے بنائے ہوئے، دونوں بذات خود عقل و شعور نہیں رکھتے، چند لمحوں میں ایک لیپ ٹاپ سے آپ لاکھوں صفحات اس میں منتقل کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے کہ جو علم امیر المومنین ہے وہ اللہ ایک 5 سال کے بچے میں منتقل کر دے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو علم امام جعفر صادق علیہ السلام ہے 65 برس کے سن میں، وہ امام محمد تقی علیہ السلام میں منتقل ہو جائے جب کہ وہ گہوارے میں ہے؟ بلکہ اس سے پہلے جب لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آنا شروع ہوا اور امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اگر قضاء الہی سے رخصت ہو جائیں تو آپ کے بعد امام کون ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام 47 ایئرس کے ہو چکے تھے اور انہیں اب تک اولاد نہیں تھی، تو لوگ انہیں ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اور جیسے رسول اللہ کو ابتر کے طعنے کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ عطا فرمائی، ویسے امام رضا علیہ السلام کو اس ابتر کے طعنے کے جواب میں امام جواد علیہ السلام عطا ہوئے۔ تو جب امام جواد علیہ السلام فقط 3 برس کے سن میں تھے تو اس وقت لوگ سوال کرتے تھے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد امر امامت کن کے پاس ہے؟ تو امام گود میں ہوتے تھے امام جواد علیہ السلام، تو امام رضا فرماتے تھے کہ میرے اس فرزند کے پاس ہے امر امامت۔ تو لوگ تعجب میں جب آتے تھے تو امام جواد علیہ السلام نے ایک سے زیادہ موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت 3 برس کی بات کر رہے ہو، ان الامام یسمع صوت فی بطن امہ، کہ امام تو اس وقت بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں ہو، اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے 4 مہینے کے بعد اس کی داہنے بازو پر یہ آیت کندہ ہوتی ہے کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا۔ یعنی اب یہ جو 3 برس کے تم دیکھ رہے ہو امام جواد کو، یہ مکمل اور تام امام ہے، کوئی کمی نہیں ہے ان میں۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صداقت اور عدالت کے ساتھ اللہ کا کلمہ مکمل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، تو یاد رکھو کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی ایکسچینج نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ 3 برس کے سن میں ہے تو ہم تھوڑا سا ایکسچینج کر لیں اور بعد میں انہیں امام مان لیں گے، چونکہ یہ واقعات امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے تھے، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اور میں اشارہ کروں گا بعد میں آگے جا کر۔ تو وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پھر امام جواد علیہ السلام نے اپنا پیرہن نیچے کیا اور اپنے بازو مبارک پر یہ لکھی ہوئی آیت دکھلائی کہ دیکھ لو یہ آیت وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امام کے شانے پر کندہ ہوتی ہے یہ آیت، امام کی کرامات میں سے کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا یا محمد و علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے اگر میں بات شروع کروں تو امام نے اپنے فرزند کا تعارف کروایا، بالخصوص اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا 7 یا 8 برس کے سن میں امام ہو جانے والا ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے تعارف آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ واقعات ہیں کہ جو گزشتہ مجالس میں اور محافل میں پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو میں تفصیل میں دوبارہ سے نہیں جاؤں گا۔ ایک چیز اور ہے، ایک میں نے یو ایس بی کی مثال دی آپ کو کہ جب ہم ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ جو کہ لیپ ٹاپ میں ہے وہ چھوٹی سی یو ایس بی میں آ جائے چند لمحوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک میں نے سادہ سی مثال دی تاکہ آج کا جوان سمجھ سکے۔ دوسری مثال اور دوسرا طریقہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو آپ سمجھتے ہیں ان کی ضد کے ذریعے سے۔ کیا یہ پاسبلٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ ایک کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑے فقیہ، کوئی ایسا امر پیش آ جائے کہ چند لمحوں میں جو کچھ تھا وہ سب بھول گئے؟ وہ اللہ کے جو چند لمحوں میں سارا علم لے سکتا ہے، وہ چند لمحوں میں سارا علم عطا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آپ اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے سے سمجھیں نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم لے سکتا ہے، یعنی میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں، ایک خود عالم دین اپنے لیے بیان کر رہے تھے، میں نام لے کے نہیں کہوں گا یہاں پر، اور کا تعلق خیر اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے بھی نہیں ہے، وہ اہل فارس سے۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کے لیے
کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کے والد بیان کرتے ہیں، اور میں سورہ الحمد جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک پہنچا، میں بھول گیا، آگے یاد ہی نہیں آ رہا۔ کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا بسم اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اہدنا الصراط المستقیم یاد ہی نہیں آ رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اس طرح سے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جتنے بھی دنیا کے غم ہوں گے نا سب بھول چکے ہوں گے وہ، اللہ تعالیٰ ہر حزن کو بھلا دے گا۔ تو ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہوگا، دنیا میں کتنے لوگوں نے کتنے غم دیکھے ہوئے، باپ کا غم، ماں کا غم، اور بہت سارے معاملات، تو وہ سارے غم بھول جائے گا وہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے حزن بھول جائے؟ امام نے کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سوچتا رہا، کہا مولا پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے کہا کہ وہ اللہ کہ جو تمہیں اپنی قدرت سے تمہارا نام بھی بھلوا سکتا ہے، وہ اللہ تم سے غم اور حزن کو نہیں بھلوا سکتا ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں تو تعرف الاشیاء بازدادها، وہ اللہ کے جو کچھ لے سکتا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے انہیں چند لمحوں میں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر ہے۔ میں اسے آگے بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ خط لکھا تھا امام جواد علیہ السلام کو۔ خط کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام رضا علیہ السلام ہجرت فرما چکے تھے مدینہ سے خراسان، اور جب امام رضا نے ہجرت فرمائی ہے تو امام رضا علیہ السلام کی ہجرت کے دوران امام محمد تقی علیہ السلام 5 برس کے سن میں تھے۔ 195 ہجری میں امام جواد کی ولادت ہے کہ جن کا جشن آج آپ منا رہے ہیں یہاں پر۔ 10 رجب المرجب 195 ہجری امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ سن 200 ہجری میں تھی۔ 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو امام رضا علیہ السلام 3 برس ایران میں رہے۔ تو اب جو مکالمہ ہوتا تھا ظاہری اعتبار سے، علم امامت سے تو سب کچھ ممکن ہے، وہ ہے خطوط کے ذریعے۔ ایک بڑا لطیف خط لکھا امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ابھی دوران امامت امام محمد تقی علیہ السلام شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی حیات کا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر، اے میرے بیٹے جواد، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب آپ کے چاہنے والے آپ کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، اب امام جواد علیہ السلام 5 برس کے سن میں، تو ظاہر میں جیسے ایک بچہ آ رہا ہے تو شیعہ ساتھ میں جمع ہے، کہ جب آپ کو وہ مسجد میں لے کر آتے ہیں تو ایک خصوصی چھوٹے دروازے سے لے کر آتے ہیں جو مسجد کا صدر دروازہ ہے، وہاں سے امام جواد کو وہ نہیں لے کر آتے تھے جہاں لوگوں کا اصل رش اور ہجوم ہوتا تھا۔ اپنے اعتبار سے ایک خاص پروٹوکول کہ ہم ایک الگ سے دروازے سے لے کر آئیں گے تاکہ لوگوں سے ملاقات نہ ہونے پائے زیادہ، اور اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ تھی فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن بُخْلٍ مِّنْهُمْ، انہیں یہ خوف تھا کہ امام جواد جب آئیں گے عام دروازے سے تو لوگوں کا ہجوم ہوگا اور بھیڑ میں بہت سارے لوگ سوال کرنا یعنی مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اپنے بخل کی وجہ سے امام رضا نے باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا، من کا نہیں کا، منہم کا، آپ کا بخل نہیں ہے، یہ ان کا بخل ہے۔ یہ اپنے دل میں تنگی رکھتے ہیں کہ کیا ہر ایک کو امام عطا کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو ایک خاص دروازے سے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں سے آپ کی ملاقات نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، لِأَلَّا يَنَالْ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْرًا، تاکہ آپ کی جانب سے کوئی خیر نہ دیکھ پائے۔ یہاں خیر سے مراد ہے انفاق۔ امام رضا نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ، اے بیٹا جواد میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَمَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ، آئیے گا جائیے گا ہمیشہ اس صدر دروازے سے۔ اب سنیے گا، اچھا یہ ممکن ہے بالکل کہ ایک امام دوسرے امام سے یہ کلام کر رہے ہیں، اس میں حفظ مراتب بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سلونی سلونی قبل ان تفخرونی نہیں کہا، تو کیا مولا علی علیہ السلام اس وقت جانتے نہیں تھے؟ کیا جانتے تو تھے، لیکن یہ حفظ مراتب ہے کہ جب تک رسول اللہ سامنے ہے علی ابن ابی طالب نہیں کہیں گے سلونی، بلکہ اگر رسول اللہ نے خود پوچھ لیا مولا علی علیہ السلام سے کہ علی اس بارے میں کچھ بتلائیے گا کہ آپ جانتے ہیں اس بارے میں، تو اگر بتلا دیں تو یہ عجب یا غرور یا تکبر ہو سکتا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے سامنے بڑھ کے جواب دیا، اور یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو یہ کذب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے بعض معروضی حالات میں کہ سیکیورٹی کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے اور بعض معاملات کے لیے کسی کو کسی خاص دروازے سے لے کر آیا جائے، وہ ایکسیپشنز اپنے مقام پر ہیں. لیکن فقط اس خاطر کہ کوئی وزیر صاحب ہیں یا کوئی مولانا صاحب ہے یا کوئی کسی پریولیج کو رکھتے ہیں تو ہم انہیں اسپیشل پروٹوکول دیں گے محض اس عہدے کی خاطر، یہ امام نے پسند نہیں فرمایا. امام نے کہا کہ عام لوگوں میں جاؤ، عام لوگوں سے آؤ. اور پھر فرمایا فَإِذَا رَكِبْتَ، جب آپ اے بیٹا محمد تقی جائیے وہاں، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، ذهب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ذهب سے مراد دینار ہے، فضہ سے مراد یہاں درہم ہے، کیونکہ دینار ہے گولڈ کوئن، درہم ہے سلور کوئنز. آپ ہمیشہ اپنے ساتھ درہم و دینار رکھیے گا. کیا کہنے. ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ، اس کے بعد جو آپ سے سوال کرے اسے ضرور عطا فرمائیے گا. وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ، امام رضا کا خط سنا رہا ہوں امام جواد علیہ السلام کو. اور اگر کوئی عام لوگوں میں سے آپ سے کوئی مانگے ان تبرہ فلا تعطِ اقل من 50 دینارا، تو اے بیٹا جواد 50 دینار سے کم نہیں دیجیے گا اسے. یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کم از کم 50 دینار دیجیے گا. چند دیناروں سے انسان کی زندگی گزر جاتی تھی پوری. کہ کم از کم 50 دینار دیجیے گا. اور پھر ومن سألک من عماتک، اور اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے کوئی آپ سے مانگ لے. امام جواد کی پھوپھی یعنی امام رضا کی بہنیں. امام رضا علیہ السلام کی کتنی بہنیں؟ 20. متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ کی روایت ہے وہ ہے 20 امام رضا علیہ السلام کی بہنیں ہیں، جن میں سے معروف ترین بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام کی ان 20 بہنوں میں سے 4 کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ. فاطمہ کبریٰ یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے جو امام جواد کی پھوپھی ہوتی ہیں. لہٰذا امام جواد علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں اس پہ جنت واجب ہے. تمام بہنوں کا ایک مقام تو نہیں ہے، جیسے امیر المومنین کے تمام فرزندوں کا ایک مقام تو نہیں ہے. جو حسن حسین کا مقام ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، اور ان کے پاس جو ابو الفضل عباس علیہ السلام میں تعلیت علم المعصوم ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی بہنوں کا سب کا ایک مقام نہیں. حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم کا جو مقام ہے وہ سب سے جدا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے یعنی اور جو میری بہنیں ان میں سے اگر کوئی آپ سے مانگے، اگر عام انسان کوئی مانگ لے مسجد میں کب 50 دینار سے کم نہ دیجیے گا. امام رضا علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں. فرمایا فلا تعطیها اقل من 25 دینارا، تو اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے کوئی طلب کر لے تو کم از کم انہیں اتنا تو عطا کیجیے گا، اس کے علاوہ مزید 25 دینار اور عطا کیجیے گا چونکہ ان کا تعلق ہے آپ سے. 2 دفعہ فرمایا والکثیر الیک، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں سے جتنا اضافہ کرنا چاہو اے جواد یہ آپ کے اوپر ہے. انی انما ارید بذالک، کہ اے بیٹا جواد میں اس سے ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ ان یرفعک اللہ فانفق، کہ جیسے جیسے آپ انفاق کریں گے تو جو انفاق کرنے والا ہے اللہ اس کے درجے کو بڑھاتا ہے. فلا تخشى من ذی العرش اختارا، یہ بہت خوبصورت آخری خط کا جملہ ہے. فرمایا کہ اے بیٹا جواد جو صاحب عرش ہے اس سے ادھار لیتے ہوئے خوف نہ کیجیے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. عجب تعبیر ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے محترم بھائی نے بارگاہ امام رضا اور ابن الرضا میں صلوات بھجوائی، تو یہ بالکل مناسب اس لیے کہ ابن الرضا امام جواد علیہ السلام کی کنیتوں اور القاب میں سے ایک لقب ہے. تو آپ کہیں گے تو بہت واضح سی بات ہے، لیکن نہیں. امام جعفر صادق کو باقاعدہ ابن الباقر کہہ کے نہیں مخاطب کیا گیا، جبکہ وہ ہیں فرزند امام محمد باقر. امام موسیٰ کاظم کو باقاعدہ ابن جعفر کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کو ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا گیا. اس کی وجہ وہی کہ جو میں پیش کر چکا ہوں کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، لہٰذا امام جواد نے پسند کیا کہ مجھے رضا کا بیٹا کہہ کے مخاطب کرو. اور ان کے بعد کے تمام ائمہ نے اپنے آپ کو ابن الرضا کہلوایا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی اور امام نقی علیہ السلام نے بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہلوانا پسند کرتے تھے. لہٰذا ایک بزرگ عالم انہوں نے لکھا ہے کہ بعید نہیں کہ حضرت حجت بھی اس بات پر راضی ہو کہ آپ انہیں ابن الرضا کہہ کے مخاطب کریں.
یا حضرت امام زمانہ کو ابن زہرا کہیں یا ابن رضا کہیں. بات واضح؟ سبحان اللہ. بزرگ علماء اہل سنت نے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جب لکھا ہے تو انہوں نے امام سمجھتے ہوئے تو نہیں لکھا، لیکن بہت بڑا عالم، بہت بڑے فقیہ، تو لہٰذا چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو، چاہے امام رضا علیہ السلام ہو، امام جواد علیہ السلام ہو، آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا علماء اہل سنت جو مورخین ہیں، بڑے بڑے مورخین، طبری ہے اور دوسرے افراد ہیں، اعلم زمانی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، یہ لفظ کثرت سے ملے گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اعلم زمانی، اعلم زمانی، افقہ زمانی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. تو اگر آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں تو ذرا ان کے استاد کے نام تو لکھیے. شاگردوں کے نام تو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اساتذہ کے نام کہاں ہیں یہاں پر؟ تو آپ کو کہیں پر کسی کتاب میں ان کے اساتذہ کے نام نہیں ملیں گے. امام ابو حنیفہ کے استادوں کے نام مل جائیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ چاہے پھر امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، سب کے بالواسطہ بلا واسطہ استاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو ان ائمہ کے دو استاد مل جائیں گے. تو امام جعفر صادق کا کوئی استاد کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ یا امام تقی علیہ السلام کا کوئی استاد کیوں نہیں لکھا؟ یہ فرق ہے علم کسبی اور علم لدنی میں. بات واضح؟ ایک لفظ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، علم لدنی. میں چاہتا ہوں کہ امام جواد علیہ السلام کی جشن کی برکت سے تھوڑا سا اسے بھی کھولوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ علم لدنی کیا مطلب ہے اس کا؟ بار بار ہم سنتے ہیں مولا کے پاس علم لدنی ہے. علم کسبی وہ ہوتا ہے جسے آپ نے کسب کیا، حاصل کیا. لدنی وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے وجود کا حصہ ہے. یہ جو لدنی کا لفظ ہے آیا کہاں سے؟ یہ قرآن سے آیا ہے. لدن قرآن کا ایک لفظ ہے، لام دال نون لدن. مثال کے طور پر سورہ ہود کی پہلی آیت جہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں محکم ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے حکیم اور خبیر کی جانب سے، من لدن. اور بھی مقامات پر ہے، سورہ نمل میں بھی من لدن حکیم علیم، خدائے حکیم و علیم کی جانب سے. تو اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کی جانب سے، لدن. اچھا عند کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، عین نون دال. صحیح؟ تو یہ دونوں بظاہر مترادف ہیں. عربی زبان میں عند کا لفظ اور لدن کا لفظ یہ دونوں مترادف ہیں، لیکن فرق ہے. کیوں اللہ کہیں پر عند کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں لدن کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ائمہ کے علم کو علم عندی نہیں کہتے، ائمہ کے علم کو علم لدنی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے کی عندیت ہونا، عندیت یعنی اس کی جانب سے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ نے اپنے لیے عند اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، قرآن میں ہے. لیکن لدن خاص اور مخصوص ہے. کس طرح؟ میں آسان کروں. آپ عربی زبان میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عندی ابل، میرے پاس ایک اونٹ ہے. وہ اونٹ آپ کے ساتھ ہے، یہاں پر ہے؟ نہیں. کسی کا اس کے گھر پر اونٹ بندھا ہوا ہے، باہر اونٹ بندھا ہوا ہے، کہیں صحرا میں، عندی ابل، میرے پاس ایک اونٹ ہے. ہاں، لدن ابل نہیں کہہ سکتے. لدن وہ شے ہوتی ہے کہ جو آپ کی ذات کا حصہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں قرآن کے تھوڑی سی گہرائیاں آپ کے سامنے تھوڑا سا اشتیاق کے ساتھ اب پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اور اپنے درجے کو اور معرفت کو بڑھاتے جائیں. تو یہاں ائمہ کا علم علم عندی نہیں ہے کہ علم کہیں اور ہے اور امام کہیں اور ہے. علم لدنی ہے، وہ علم کے جو امام کے اپنے وجود کا حصہ ہے، گوشت و خون میں مخلوط ہے. اس کی بالکل مثال ویسی ہے کہ یا علی الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. اے علی، ایمان آپ کے گوشت و خون میں سے مخلوط اور مکس ہو گیا ہے کہ جیسے میرے گوشت و خون میں مخلوط ہو گیا. یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا. ہاں، کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو مولا علی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب سکھلائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. ہاں، یہ دفعتاً ہے، ایک لمحے میں. ابھی 13 رجب کا جشن انشاءاللہ، اور اس میں بتوفیق پروردگار تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ایک جملہ کہوں، یہاں پر زبان پر آ رہا ہے تو کہہ دوں. شب 23 رمضان المبارک نزول قرآن کا جشن ہے. 13 رجب المرجب ولادت قرآن کا جشن ہے، ولادت قرآن کا جشن ہے. ہاں، صحیح بات ہے. کیا کہنے
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو وہاں مولا علی جب آغوش رسالت میں آئے تو حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر و خصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ مجھے دیکھی ہے اور پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا ہے۔ یہ ہے علم لدنی۔ یہاں پر وہ سیکھنے والی بات نہیں ہے کہ باقاعدہ کلاس ہو رہی ہو، ٹیچر اور شاگرد کو بیٹھ کے کوئی بلیک بورڈ پہ سکھا رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک آن میں ہے، دفعتاً ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ لہٰذا امیر المومنین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے تو میں توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن سناؤں۔ یہ علم لدنی کی کیفیت ہے کہ ایک وہ بچہ کہ جو 3 دن کا ہے بظاہر، وہ تمام آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ کیا کہنے، ایک مثال اس کی اور میں قرآن میں دوں آپ کی خدمت میں تاکہ اور تھوڑا سا کہہ رہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے جہاں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ جب شروع ہو رہا ہے فوجد عبدا من عبادنا، اچھا یہ وہ آیت ہے کہ جس میں عند کا لفظ بھی ہے اور لدن کا لفظ بھی ہے۔ بڑی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں کون سا لفظ استعمال کیا ہے، من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہمارے ایک بندے سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی جانب سے۔ یہاں عند کا لفظ ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ نے خالی خضر کو رحمت نہیں عطا کی بھی، سب کو رحمت عطا کی بھی، صحیح نا۔ وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، لیکن علم اپنے لدن سے عطا کیا ہے، چونکہ خضر علیہ السلام کا علم غیب پر ہے کہ جو موسیٰ کے استاد ہیں، لہذا وہ علم خاص ہے۔ تو رحمت اللہ کی عام ہے لیکن علم خاص ہے، لہذا رحمت کے لیے عندیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور علم کے لیے لدنی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے امام جواد علیہ السلام کا علم۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ امام جواد علیہ السلام 7 برس کے سن میں ہیں، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، اور ایران سے خبر آئی ہے مدینہ کہ علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت ہو گئی، تو لوگ سوگواری کے لیے جمع ہیں امام رضا علیہ السلام کے گھر پر۔ بات کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا، ایک اہم نقطہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام مثلاً اس گھر میں اس وقت موجود ہے، ریان ابن سلد بھی ہیں، صفوان بن یحییٰ بھی ہیں، محمد ابن حکیم بھی ہیں، عبد الرحمن بن الحجاج بھی ہیں، یونس ابن عبد الرحمن بھی، یہ امام کے صحابی ہیں، یہ سب جمع یہاں پر۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اور امام رضا علیہ السلام کے اصحاب کے اور چاہنے والوں کی ایک جماعت اور بھی جمع ہے، گریہ ہو رہا ہے۔ یونس ابن عبد الرحمن کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ گریہ تو کرو لیکن پہلے یہ تو سوچو اور یہ فیصلہ تو کرو کہ آگے امام کون ہے۔ اور یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ یہ جو 7 برس کے سن میں ایک طفل ہیں، انہیں امام تو مانتا ہوں میں، لیکن جب تک کہ یہ کچھ بالغ ہو جائیں اور ایک سن کو پہنچ جائیں اس وقت تک کوئی قائم مقام رکھ دو جن کے پیچھے جماعت پڑھ سکیں ہم، جن کو وجوہات شرعیہ دے سکیں۔ اب یونس ابن عبد الرحمن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریان ابن سلد کھڑے ہوئے غصے میں۔ اچھا میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس میں الفاظ ذرا سخت ہیں، لیکن اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کا امامت کے بارے میں موقف کتنا سخت اور واضح تھا، جو ان کے واقعاً قریبی چاہنے والے تھے۔ ریان ابن سلد کھڑے ہوئے، وضع یدہ فی حلقی، وہ کہتے ہیں بھئی امامت کے بارے میں اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں لوگ۔ اب یہ ریان ابن سلد، یونس ابن عبد الرحمن جو خود ایک اور صحابی امام رضا کے، لیکن چونکہ یہ جملہ کہا کہ 7 سال کے بچے کا ایک قائم مقام رکھ دو، بعد میں پھر ہم انہیں ان کی اقتداء کریں گے، جب تک کہ یہ بالغ ہو جائیں اس وقت تک کسی کے پیچھے جماعت پڑھتے ہیں۔ ریان ابن سلد کھڑے ہوئے، وضع یدہ فی حلقی، ایک دم گریبان سے پکڑا، دیوار پہ مارا، ولم یزل یلطمہ، تھپڑ پہ تھپڑ، تھپڑ پہ تھپڑ۔ اب ایک لفظ کا یبن الفاعلہ، میں ترجمہ کیا کروں اس کا ممبر سے، ہاں اے فلانی کے بیٹے، بس اتنا کہوں گا، یعنی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ انت تظہر الایمان لنا، تو ہم پر ایمان ظاہر کر رہے ہو، وتبطن الشک والشرک، اور تمہارے دل میں شرک ہے، اسے شرک کہا۔ ریان ابن سلط نے اسے شرک کہا۔ مطلب شک و شرک ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ 7 سال کا بچہ کیسے امام ہوگا؟ اچھا یہ لم یزل جلتے منہ، تماچے میں تماچے، کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم ہمارے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہو، دل میں شرک اور شک لگا کے بیٹھے ہو۔ پھر ایک قانون دیا، لیکن ریان بن سلد بہت عظیم ہستی ہے، کہ ان کان امرہ من اللہ عز وجل،
اگر یہ امر امامت اللہ کی طرف سے ہے فلو انہ کان ابن یوم واحد، تو چاہے ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے اگر ہے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی. یہ کتاب ہے اثبات الوصیۃ لامام علی بن ابی طالب، وہ ابو الحسن مسعودی نے لکھی ہے، انصاریان پبلیکیشنز نے اس کو پرنٹ کیا ہے. اس کے پیج نمبر تقریباً جو مجھے یاد آ رہا ہے 224 پر یہ روایت موجود ہے. تو فرمایا انہوں نے کہ اگر امر امامت اللہ کی طرف سے تو ایک دن کا بچہ ہو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک دن کا بچہ ہو، لکانہ بمنزلۃ شیخ العالم وفوقہ، وہ ایک دن کا بچہ بڑے بڑے شیخ علماء سے، ان سے افضل، فوقہ، ان سے اوپر ہے ایک دن کا بچہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر یہ امر امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اگر اللہ کی طرف سے امام نہیں ہے، وَلَوْ عَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ، تو چاہے 1000 سال کا بھی کوئی آ جائے پھر، فَهُوَ وَاحِدٌ مِّنَ النَّاسِ، وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہے. 1000 سال کا ہو لیکن اللہ کی طرف سے نہ ہو تو عام انسان ہے، ایک دن کا ہو اللہ کی طرف سے ہو تو امام برحق ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ریان ابن سلط نے اس بات کو واضح کیا. سبحان اللہ. تو اب امام علیہ السلام ہیں، اب اپنے علم کا اظہار فرمایا امام نے. ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو اب تک تو ممبر پر پہلی دفعہ یہ توفیق نصیب ہو رہی زندگی میں کہ میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک بات اس کی تمہید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ بحران، کرائسس جاری رہے ہیں کہ نہیں معلوم حق کس طرف ہے. تو اس وقت جو نوبلز ہیں انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا، کچھ پریولیج تھے انہوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا، لیکن کچھ پریولیج ایسے تھے کہ جو خاموش رہے. اس جملے کی وضاحت کے لیے ایک مجلس چاہیے پوری. ثقیفہ یا غدیر کسے سلیکٹ کریں؟ سیدہ سلام اللہ علیہا وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، موقف واضح ہے بہت. سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں. لیکن کچھ پریولیجڈ ایسے بھی تھے جو خاموش ہیں یا بلکہ امیر المومنین سے دوسرے کیمپ میں چلے گئے. حسان ابن ثابت غدیر میں سے شاعری کی ہے، مولا علی کی ولایت پر رسول اللہ کے سامنے غدیر میں شاعری کی ہے اس نے. تو آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جب غدیر و ثقیفہ کا معاملہ ہو تو یہ غدیر کو چھوڑ کر ثقیفہ پہ چلا جائے، لیکن ہوا ایسا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے ہر لمحے. جیش اسامہ کا کس طرح سے سنا ہوا؟ ہاں، اسامہ کے لشکر پر رسول اللہ نے بھیجا بزرگان کو، اور جو نہیں گیا کہا کہ میری لعنت ہو ان پر، اور پھر بھی نہیں گئے وہ. یہ اسامہ بعد میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ رسول اللہ نے اسے سردار لشکر بنایا تھا. ہو سکتا ہے کہ وجہ یہی ہو کہ اسے بھی سردار لشکر بنا کے بھیج دیا جائے تاکہ مدینہ میں ہو ہی نہ، تاکہ وہ فتنہ کریٹ ہو سکے. تو رسول اللہ کے بعد جب غدیر و ثقیفہ ہے تو کچھ لوگ اپنا موقف کلیئر کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. امیر المومنین کے زمانے میں جمل ہے تو ایک شخص ہے وہ جو آ کے کہتا ہے کہ اے علی، میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، دوسری طرف آپ علی بن ابی طالب، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ دونوں طرف ہیں، میں کس طرف جاؤں؟ مولا علی علیہ السلام اسے اگر یہ کہیں کہ میں حق پر ہوں، تو اگر اتنی بات وہ مان چکا ہوتا پہلے ہی تو یہ سوال ہی نہ آتا. تو مولا نے اسے ایک اصول دیا، معرکۃ الرجل نے ارشاد فرمایا ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ، اعرف الباطل تعرف اہلہ. مولا نے کہا دیکھ، افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کو نہ پرکھنا، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. کتنا جملہ یہ پہنچا مجھے نہیں معلوم، کیا کہنے. طلحہ اور زبیر جیسے صحابی ایک طرف ہیں تو علی وہ کیسے باطل پر ہو سکتے ہیں؟ مولانا نے کہا افراد کی کسوٹی پر حق و باطل نہیں دیکھنا، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کو دیکھنا. اعرف الحق، پہلے حق کو پہچان، تعرف اہلہ، تب اہل حق سمجھ میں آئیں گے. اعرف الباطل تعرف اہلہ، باطل کو پہچان تو اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. البتہ اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ جو میرے اس فقیر کی جانب سے کہ یہ اصول دنیا میں ہر ایک کے لیے صحیح ہے سوائے خود علی بن ابی طالب.
حق اور باطل کو دیکھ کر افراد کو پرکھنا، افراد کو دیکھ کر حق و باطل کو نہ پرکھنا، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جہاں علی ابن ابی طالب آ جائے تو خود بخود سمجھ جائیے گا کہ وہی حق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے مہر اور سند دی ہوئی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ صحیح بات واضح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ معاملات پیش آتے رہے ہسٹری میں۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام میں معاویہ ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو خواص میں سے ہیں اس طرف چلے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے زمانے حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ ہے، قاضی شرح ایک پریولیج شخصیت ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں کچھ وہ تھے، میں بنی ہاشم کی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں تو ان برجستہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ابن مظاہر وہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بہت واضح طور پر ہے، ہانی ابن عروہ ہیں، اور پریولیج شخصیت ہے، اس نے اپنا موقف آخر میں کلیئر کر دیا حضرت حر علیہ السلام نے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، حق اور باطل ایک کنفیوژن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد کون امام ہے؟ زید شہید امام ہے، امام الباقر علیہ السلام امام ہے، ایک زیدیہ فرقہ بن گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہر ایک کی کے لیے وضاحت ہوتی رہے تو پھر بہت زیادہ طول ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہے، یا اسماعیل ابن جعفر صادق جن سے ایک اسماعیلی فرقہ بن گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام تک امامت میں آئے، یا واقفیہ فرقہ بن گیا۔ اچھا واقفیہ کون ہے؟ وقف کرنے والے، اسٹاپ، جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا کو امام نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ امامت رک گئی امام موسیٰ کاظم پر، اور اس میں بھی بڑے نامی گرامی لوگ شامل ہیں، حیثیت والے۔ علی ابن حمزہ بطائنی، یہ وہ ہیں کہ جو خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل ہے، اس نے امام رضا کی امامت کو نہیں مانا۔ حب دنیا، ہزاروں درہم دینار ہیں، اگر میں امام رضا کی امامت کو مان لوں گا تو یہ سب انہیں دینا پڑے گا۔ تو انکار ہی کر دو کہ وقف ہو گئی امامت امام موسیٰ کاظم پر، امام رضا امام ہے ہی نہیں۔ حب دنیا، حتیٰ میں آپ سے کیا کہوں، نام نہیں لوں گا یہاں پر، امام موسیٰ کاظم کے بعض فرزند ایسے ہیں جنہوں نے حسد کی وجہ سے امام رضا کو امام نہیں مانا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بابا امام تھے، بس ختم، اس کے بعد ہمارے بھائی امام نہیں ہیں۔ تو یہ چیلنجز آتے رہے شیعت کو، لیکن ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حشام ابن حکم ہے، ابو بصیر ہے، محمد ابن مسلم ہے، اس طرح سے آگے آ جائیے۔ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے تو اب ایک نیا چیلنج ہے شیعت کو کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے امام ہے؟ اور یہاں پر ہیں ریان ابن سل جیسے لوگ، اور ان میں سے ایک ہیں، یہ ساری تمہید کے بعد میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے موقف کو واضح کیا امامت کے سلسلے میں تاکہ ہدایت مل سکے لوگوں کو، حضرت سید عبدالعظیم حسنی، جن کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرح ہے بنص حدیث امام علی نقی علیہ السلام۔ عبدالعظیم حسنی کا مقام فقط امام زادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ چوتھی پشت میں امام زادے ہیں، تو 4 نسلوں بعد جو امام زادہ ہے، تو ایسے بہت سارے امام زادے تھے، لیکن عبدالعظیم حسنی کا مقام ہے فقیہ ہونے کی وجہ سے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر پابند ہونے کی وجہ سے، کہ امام یہ فرمائیں کہ مرحباً بک یا ابو القاسم، ابو القاسم ان کی کنیت ہے کہ درود ہو تم پر اے ابو القاسم، انت ولینا حق، تم ہمارے برحق ولی ہو۔ علی ابن مہزیار ہیں اہواز میں، جنہوں نے اپنے اس سلسلے کو واضح کیا امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اہواز میں مسلسل ارتھ کو ایک سارے تھے، تو علی ابن مہزیار نے اس وقت اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ کسی مصائب میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ پھر وہاں سے کوئی ہدایت کا راستہ کھلتا ہے۔ تو علی ابن مہزیار نے خط لکھا ہے امام تقی علیہ السلام کو کہ اے فرزند رسول، یہاں پر مسلسل زلزلے آ رہے ہیں تو آپ کچھ مدد فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے علی ابن مہزیار، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے روزہ رکھو اور اس کے بعد صحرا میں نکل جاؤ، ایک خاص قسم کی نماز پڑھو، نماز سکھلائی کہ زلزلے رک جائیں گے۔ اور پھر اس وقت علی ابن مہزیار نے کہا اپنے اہل محلہ کو اور اپنے اہل علاقہ کو کہ دیکھو حجت خدا امام برحق کون ہے۔ ابو القاسم یعنی سید عبدالعظیم حسنی یہ آتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس۔ میں نے کہا روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے، تقریباً چند لمحے باقی ہیں۔ یہ روایت اس لیے مجھے بڑی پسند بھی ہے، لطیف بھی ہے روایت یہ، کہ اس میں ایک خاص حوالے سے سید عبدالعظیم حسنی آتے ہیں امام جواد علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ اے مولا امام محمد تقی، میں نے آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کو تو نہیں دیکھا، تو ان کی کچھ باتیں تو مجھے ارشاد فرمائیے گا۔
آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے پانچویں جد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم. جو سادات کرام ہیں ان کے پاس تو ایک سلسلہ ہے، لیکن شاید ابھی ان کے ذہن میں نام ان کے ذہن میں بھی نہ ہو. تو آپ کسی بچے سے پوچھیے، وہ اپنے باپ کے بارے میں بتا دے گا، دادا کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دے گا، پر دادا کے بارے میں شاید نہ بتا پائے گا، اور اس سے اوپر تو بالکل شاید نہ بتا پائے. امام جواد علیہ السلام اور مولا علیہ السلام میں 8 نسلوں کا فاصلہ ہے. تو امام محمد تقی سے سید عبدالعظیم حسنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ بیان تو کیجیے گا. امام علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے سلسلہ لے کے گئے مولا علی تک. فرمایا قال امیر المومنین علی بن ابی طالب. ایک حدیث بیان فرمائی، سنیے گا اسے. سید عبدالعظیم حسنی انہوں نے کہا کہ ضد نہیں، تھوڑا سا اور سنائیے گا. امام نے کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایک حدیث ارشاد فرمائی. کہا مولا ضد نہیں، تھوڑا سا اور بڑھائیے گا. امام نے کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایک حدیث ارشاد فرمائی. کہا مولا ضد نہیں. 16 مرتبہ یہ ہوا. 16 مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کا کلام بیان کرتے رہے. کیا کہنے. تو اب شاید وقت تو نہیں بچا کہ میں سب آپ کو سنا سکوں، لیکن کچھ سناتا ہوں تبرکاً. امام محمد تقی علیہ السلام کا کلام ہے یہ. اچھا، یہ حریص ہونا نا دنیا کے معاملے میں اچھا نہیں، لیکن علم کے معاملے میں اچھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو سید عبدالعظیم حسنی جو ہے نا، وہ بہت حریص ہے اس بارے میں کہ مجھے علم عطا ہو، امیر المومنین کا کلام پتہ چلے مجھے. جابر ابن جوفی امام صادق علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی ہیں، رازوں کے محافظ امام کے. 18 سال امام کے ساتھ رہے. 18 سال بعد جب جانے لگے کہیں حکم امام پر، امام کے پاس آیا کہ کہا کہ مولا ایک نصیحت، ایک حدیث تو بیان فرمائیے گا. تو امام نے کہا کہ ابعد 18 سنہ، 18 سال بعد بھی اب مزید پوچھ رہے ہو کہ کچھ تو بیان کیجیے گا. تو جابر بن جوفی نے کہا کہ مولا آپ دریا کی طرح ہیں، ایک سمندر، دریا تو فارسی میں کہتے ہیں سمندر، کہ آپ سمندر کی طرح ہیں آپ کا علم. تو اب میں مثال دے رہا ہوں اس سے. آپ سمندر سے 2000 کلو پانی نکال دیجئے تو اس میں کوئی کمی ہے کیا؟ کمی نہیں. کہ مولا اسی طریقے سے 18 سال آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ سمندر کی طرح، میں قطرہ بھی نہیں ہوں. تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک اور حدیث بیان فرما دیجئے. یاد رکھیے گا، ائمہ علیہ السلام جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ سے کہے کہ دیکھو کامیابی کے 5 طریقے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان 5 کے علاوہ 25 آپ اور نکال لیں. امام علیہ السلام کہنا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی 5 چیزوں میں، تو 5 ہی ہے، چھٹا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن بھی کوئی پی ایچ ڈی تھیسس نہیں ہے کسی ڈاکٹر کا. قرآن ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. اسے عام کلاموں پر مولا کا کلام ہو اور پھر اس سے پہلے اللہ کا کلام ہو، قیاس نہ کیجیے گا. تو سید عبدالعظیم حسنی نے کہا کہ مولا کچھ بیان فرمائیے گا اپنے جد مولا علی علیہ السلام سے. امام نے بیان کرنا شروع کیا. میں سلیکٹیو کچھ پڑھ دیتا ہوں. 16 مرتبہ سید عبدالعظیم حسنی نے ضد نہیں کہا. امام نے 16 جملے بیان فرمائے. آخر میں کہا حسبی، بس مولا میرے لیے کافی ہے اب اتنا. جو اس وقت کا ظرف تھا ان کا وہ پورا ہو گیا. تو ظاہر ہے اب ہر انسان کی، ہر غیر معصوم کی ایک حد ہے. امام نے کہا کہ میرے جد امیر المومنین، یہ امیر المومنین کے لفظ بھی امام نے 16 مرتبہ کہا، بار بار. امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، میرے جد امیر المومنین میرے جد امیر المومنین. لو تکا شفتم ما تدافنتم. امام نے کہا کہ اگر، کہتے ہیں کہ میرے جد علی نے یہ فرمایا علیہ السلام کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب اللہ کھول دینا تمہارے سامنے، ما تدافنتم، تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرو گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپا کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر میں اردو پہ اکتفا کرتا ہوں زیادہ تر. فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم مال سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے ہو. ہاں، فسعوا بطلاقۃ الوجہ وحسن اللقاء.
تو چہرے کو شاداب رکھو، ملاقات کو اچھا رکھو حسن اخلاق کے ساتھ. کیا آداب معاشرت ہے. پھر فرمایا زدنی، تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. فرمایا من عتب علی الزمان تعلت معتبتہ. میرے جد مولا علی امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمانے کو برا کہتا رہے گا اس کی مصیبت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ہاں، یہ برا ہے، وہ برا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ویسا ہوا، وہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آج آپ کو یہ باتیں بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے اچھے ہیڈ لائنز کے ساتھ ملتی ہیں، ہے نا، ہزاروں ڈالرز لے کر. میں بار بار وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال اسپیکرز آتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے چونکہ فری میں ملا ہوا ہے اس لیے قدر نہیں ہے. پھر امام سے عبدالعظیم حسنی کا مولا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. مولا نے کہا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. اگر تم اشرار کے ساتھ، شر والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو جو اچھے ہیں نا ان کے بارے میں بھی بالآخر سوء ظن آ جائے گا تمہارے دماغ میں. ان کے ساتھ نہیں بیٹھو. کتنا پریکٹیکل ہے. ہاں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے تم سے ان اچھوں کے بارے میں بھی کہ ان کے لیے بھی تمہارے دماغ میں سوء ظن آ جائے گا. تو لہٰذا ان کی محفل چھوڑ دو. ہاں، اس کے بعد سید عبدالعظیم حسنی نے کہا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. مولا نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن. ہر انسان کی قیمت، بس وقت ہو گیا اب میں ختم کر رہا ہوں. ہر انسان کی قیمت کا میرے جد علی نے فرمایا تھا ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرتا ہے دوسروں پر. ابن ابی العدید معتزلی اور دیگر بزرگ فصحاء اور بلغاء عرب نے یہ کہا ہے کہ کلام عرب میں جتنا بھی منطق، فلسفہ، جو بھی حکمتیں کہی گئی سب کو جمع کیا جائے تو یہ ایک کلام امیر المومنین میں جمع ہے. سب کو یہاں پر ہر انسان کی قیمت. آپ اپنی قیمت چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں احسان کتنا کرتے ہیں، اتنی قیمت ہے آپ کی. وہ احسان گھر والوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. جتنا جو احسان کرتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. عبدالعظیم حسنی نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے. کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اس کے بعد کہا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. فرمایا کہ ما ہلک امرؤ عرف قدرہ. وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے. آپ کی قیمت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے. فلا تبیعوہا بغیرہا. خبردار اس سے کم پہ نہ بیچنا. یو علی، نام و نمود کی خاطر بیچ دیا اپنے آپ کو، بہت سستے بک گئے. کسی پوسٹ کی خاطر بیچ دیا، بڑے سستے بک گئے. تعلق کی خاطر بیچ دیا، سستے بک گئے. مولا نے کہا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. بس میں بات یہاں پر تبرکاً کچھ پیش کر دیا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہاں علماء نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کا کلام اتنا گہرا ہے. یہاں پر فرمایا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. ابھی روح کی نہیں بتائی امام نے. ہاں، نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت وہ رضائے پروردگار ہے جو جنت سے بڑھ کر ہے. بات واضح ہے. یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوگا عزیزوں؟ یہ سب کچھ ہدایت، نورانیت، معنویت حاصل ہوگی اس خانوادے سے، امام جواد علیہ السلام. لہٰذا اگر دیکھیں امام جواد متقی نہیں ہے، تقی ہے وہ. اور یہ تقی وہ لفظ اور لقب ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جو تقویٰ کو حاصل کرتا ہے، کسبی ہوتا ہے. تقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تقویٰ لدنی ہوتا ہے. بات واضح ہے. جس کے اس لیے متقی وہ ہے کہ جو تقویٰ کو حاصل کرے اور راہ راست پر ہے. تقی وہ ہے کہ جس کی محبت جب دل میں ہو تو انسان متقی بن جائے. ٹھیک ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. میں 13 رجب سے جوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو، ذرا ساتھ چلیے گا میرے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقویٰ عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا.